السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 38 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جو مسلمان ہو گئے ہو، تم سب کے سب جو ایمان لے آئے ہو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تمہیں جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین کے اندر لگ پڑتے ہو۔ فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تم زمین کے اندر لگ پڑتے ہو، زمین کے اندر اپنے پاؤں جما لیتے ہو اور اپنی زمین کے اندر تم اپنے ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے ہو، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس اپنی جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہی زندگی میں مگن ہو جاتے ہو، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے مال و متاع کے اندر، اپنی زندگی کی دنیا میں بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، اور تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو آخرت کے بدلے میں۔ تم کیوں دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں، حالانکہ ہم نے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ نکلو اپنے گھروں سے اللہ تعالیٰ کے رستے میں۔ فما متاع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، فما متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، فی آخرت، آخرت کے بدلے میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے سوائے چند دن کے فائدے کے، الا قلیل، یہ بہت ہی قلیل سا فائدہ ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوچ نہ کیا، اگر تم نہ نکلے اللہ تعالیٰ کے رستے میں، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے رب کائنات۔ اچھا جی، یہ دیکھیے گا وَلَا تَضُرُّوهُ، یہ کیا لفظ ہے، کون سا فعل ہے؟ جی جلدی بتائیے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ، یہ کون سا فعل ہے؟ آسما جی آپ بولیے، آج آپ بہت خاموش ہیں۔ وَلَا تَضُرُّوهُ فعل مضارع ہے؟ اچھا، سچی میں؟ کوئی اور بتائے گا؟ میم لا لگا ہوا ہے تو فیل نہیں ہو جائے گا یہ؟ فعل نہیں ہے، جی ہاں یہ فعل نہیں ہے، اور اصلاح کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا گرا ہے؟ میم نون گر گیا نا آگے نون سے۔ گر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ، اور تم ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو شیئن، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے تھے نکلنے کا؟ در حقیقت ایسا ہوا کہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی مسلمانوں کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ وقت تھا شوال کی 9 ہجری کا واقعہ تھا، اور اس وقت موسم سخت شدید ترین گرم تھا اور سفر بھی بہت ہی لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم بڑا سخت ناگوار گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں اور ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے۔ یہ جنگ جو ہے جنگ تبوک ہوئی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ اپنا اپنا مال لے کر آؤ، کیونکہ اس وقت مسلمان مالی طور پر بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے۔ اور حضرت عمر فاروق اس وقت انہوں نے کہا کہ آج میں نیکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اس وقت کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنا سارا مال لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ اور حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟
انہوں نے کہا میں اپنے اللہ اور اللہ کا رسول اس کی یاد چھوڑ کر آیا ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے پانی پینے کی مشکیزیں بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یقیناً ابوبکر سے آگے کوئی نیکیوں میں سبقت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ جنگ تبوک ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا قرآن کے اندر کہ تم سب کے سب نکلو جنگ کے لیے، لیکن یہ حکم مسلمانوں کو ناگوار گزرا کہ ہم اتنی گرمی میں کہاں اٹھ کر نکل پڑے۔ تو اس دن اس میں کیا ہوا کہ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا اگلی آیت کے اندر، ثاقلتم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر لفظ استعمال کیا، یہ کہاں پڑھا تم نے بوجھل قدموں کے ساتھ، یہ فی سبیل اللہ ثاقلتم، کہ اگر تم بوجھل قدموں کے ساتھ بھی تم سستی کرتے ہو، تم سستی کر کے نہیں نکلنا چاہتے ہو اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، اور تم سستی کرتے ہو اور پیچھے رہ جانے والے میں سے ہو کہ تم اپنے گھروں میں ہی آرام کرو اور تم اس دھوپ اور تپتی ہوئی دھوپ میں نہ نکلو گھر سے، تو ان کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوب سب کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کچھ خاص لوگوں کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تم یعنی کہ سب کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے کو خاص نہیں کیا کہ کچھ ایک ٹولی رہ گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پکار کر کہا کہ تم سستی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں جانا چاہتے ہو، تو تم ایسا ہرگز ہرگز مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوشش نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اب یہاں پر کیا ارشاد ہوتا ہے، یہ اس وقت کا بات ہو رہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور وہ اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق دو ہی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو، اے لوگوں، اور مسلمانوں سے حکم دیا جا رہا ہے ان کو کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو، الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تو کافی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہی مدد۔ جبکہ جب اخرجہ الذین، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا تھا مکہ سے، کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے نکال دیا وہاں سے، ثانی اثنین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو بندوں میں سے ایک وہ تھے، اور ایک ان کے ساتھ ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کے دونوں غار میں تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق پریشانی کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی، یہ لوگ تو ہمیں پا لیں گے کیونکہ وہ بہت قریب غار کے آ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لا تحزن، نہ غم کرے اے ابوبکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ بیان کرنا کیوں ضروری تھا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کافروں کو کہ تمہارا یہاں پر مسلمانوں کا ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا یا نہ دینے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا ان لشکروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اور اللہ آج بھی ان کی مدد کرے گا۔ تو تم یہ مت سوچو کہ تم نبی پاک کو اکیلا تنہا چھوڑ کر تم کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہو یا تم ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو یہاں پر اس بات کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے ان کی مدد کی، ایک یہ، اب وہ دو چیزیں کون سی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، سکینتہ، ایک تو ان کے دلوں کو سکینت عطا کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تائید کی، ان کی مدد کی ان فرشتوں کے لشکروں سے، لم تروہا، جن کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی۔
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ اس نے کافروں کی بات پست کر دی. کافروں نے جو بہت کہا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو پست کر دیا. اور معلوم ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا پھر مردہ پکڑ کر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی انہوں نے یہی اعلان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کلمات کو، ان کافروں کی بات کو سفلا، پست کر دیا. وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ عُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلند کلمہ ہے کس کا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہی بلند کلمہ ہے، وہی بلند رہے گا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، یعنی کہ تمہارے پاس مال ہو، اسباب ہو، اس وقت بھی نکل پڑو، اور انفرادی طور پر بھی نکل پڑو، اکیلے بھی نکل پڑو، اور اجتماعی طور پر بھی نکل پڑو، پوری ٹولیوں میں بھی نکل پڑو. تم خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے نکلو، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، اپنے گھر والے ہو، بیوی بچوں والے ہو تو بھی نکلو، اگر اہل و عیال کے بغیر ہو تو بھی نکلو. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ تم سب کے سب نکلو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو، تم پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے لشکر میں شامل ہو جانے والوں میں سے ہو. تو اگر تم سب نکلو گے اللہ تعالیٰ کے راہ میں، تم سب کے سب ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تو یہی جہاد کے لیے تمہارا نکل جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. مزید ارشاد ہوتا ہے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا، عرضا قریبا قریب ہوتا، یعنی کہ کیا ہوتا کہ جلد وصول ہونے والا مال ہوتا، جلد میں مل جاتا، قاصدا، اور تمہارا جو سفر ہوتا وہ بھی تھوڑا ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں تو یہ ضرور آپ کے پیچھے آ جاتے. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی. جو دور کا سفر تھا، کیونکہ یہ سفر بڑا لمبا تھا، ایک تو گرمی بھی بہت شدید تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ مال ہم کیسے اتنی مشکل سے جائیں گے اور جا کے مال غنیمت اٹھا کر لائیں گے، تو ان کو یہ بڑا گراں گزرا، بہت مشکل گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سفر قریب کا ہوتا اور آسان ہوتا اور یہ مال ان کو آسانی سے مل جاتا تو اے نبی یہ ضرور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ دور دراز کا سفر تھا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے. وہ کہتے ہیں لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم استطاعت رکھتے ہوتے، ہم میں اتنی طاقت اور قوت ہوتی، لَخَرَجْنَا، ہم لازمی آپ کے ساتھ نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنی ہی جانوں کو خود ہی ہلاک کر رہی ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کذب کرنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، جھٹلانے والے ہیں. لکاذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.